شاہ صاحب، وہ لڑکی گارڈ کو زخمی کر کے بھاگ گئی۔ ملازم کی آواز پر سگریٹ کی گہرے کش لیتے حازم ملک نے سرد نظروں سے اپنے ملازم کو گھورا تھا۔ شکاری کتے چھوڑ دو اسے ڈھونڈنے کے لیے۔ حازم کے حکم پر ملازم فوراً باہر نکلا تھا۔ حازم خود بھی سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا باہر نکلا تھا۔ وہ لڑکی جو موقع کی تلاش میں گھر کے پچھلے حصے میں چھپی تھی، کتوں کے خوف سے بھاگتی ہوئی واپس آتی حازم ملک کے قدموں میں گری تھی۔ اس سے پہلے کتے اسے دبوچتے حازم کی آواز پر اپنی جگہ رک گئے تھے۔ وہ پنجوں کے بل اپنے پیروں میں گری لڑکی کے مقابلے بیٹھا، بال دبوچتے اس معصوم کا چہرہ بلند کیا۔ تمہارا باپ جب تک زمین میرے نام نہیں کر دیتا تب تک تمہیں میری قید سے کوئی آزاد نہیں کروا سکتا، سمجھی؟ حازم ملک نے شفاق انداز میں اس لڑکی کے معصوم چہرے کو دیکھ کر اسے خود سے دور جھٹکا۔ وہ لڑکی سسکتی ہوئی زمین کا حصہ بنی تھی۔ مقابل اس کے پاس سے لاپرواہی سے گزر کر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنی بہن کی موت پر آج نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دشمنوں کی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ اس کی بہن کی تدفین کے بعد اچانک ہی اس کی نظر وہاں پر ایک روتی بلکتی لڑکی پر پڑی تھی، جسے دیکھ کر وہ پتھر ہوا تھا۔ سنو، یہ لڑکی کون؟ پاس گزرتی ایک ملازمہ کو روک کر اس نے بے اختیار پوچھا، مگر جو جواب ملا وہ اسے ساکت کر گیا تھا۔ یہ آپ کی بھانجی ہے، آپ کی بہن کی اکلوتی بیٹی سائیں۔ ملازم کے جواب پر مقابل کو جیسے اس حویلی کی در و دیوار اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ پچھلے 1 سال سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، جو اسے اپنا اسیر بنا کر اس جیسے ظالم شخص کو محبت سکھا کر اچانک غائب ہو گئی تھی، وہ آج اتنے عرصے بعد ملی بھی تو کسی پہچان کے ساتھ، اس کی بہن کی بیٹی کی حیثیت سے۔ وہ ساکت سا شوقی نظروں سے اس معصوم سے دیکھنے والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو سفید لباس میں ملبوس، بکھرے بالوں اور سر پر جھولتے دوپٹے کو سنبھالتی اپنے ہی غم میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ حازم ملک کے وجود کو ایک اندیکھی آگ میں جھونک گئی تھی۔ وہ تپتی ہوئی سرخ انگارہ نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تھوکا! اس کے لبوں میں جنبش ہوئی تھی۔ وہ مزید وہاں ٹھہر نہیں پایا تھا، تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ مزید وہاں رکتا تو شاید سب تہس نہس کر دیتا۔ یہ ویسے بھی اس کے سب سے بڑے دشمنوں کی حویلی تھی، جس میں اپنی بہن کی آخری رسومات کی خاطر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی شرکت کی تھی، مگر اب اسے اپنا آپ مردہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے تو یہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکی کی محبت میں وہ دن رات پاگل ہو رہا ہے، وہ یوں اس کی بھانجی کی حیثیت میں اس کے سامنے آئے گی۔ سر، ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کی بھانجی کو سردار داؤد نے پھر سے کینیڈا بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی آج شام کی فلائٹ ہے۔ ملازم کی خبر پر حازم ملک نے اپنی لہو ہوتی آنکھیں واہ کی تھیں۔ وہ لڑکی میری بھانجی نہیں ہے، سمجھے؟ حازم ملک اپنے ملازم کا گریبان دبوچ کر دھاڑا تو وہ بیچارہ مقابل کے قہر سے کام کر رہ گیا۔ اکبر، آدمی تیار کرو، ہم ایئرپورٹ جا رہے ہیں۔ آخر کو میری بہن کی آخری نشانی ہے، وہ اتنی آسانی سے اسے یہاں سے جانے نہیں دوں گا، حازم ملک نے آگ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اپنی شال جھٹکی تھی۔ اس کے حکم پر اس کے ملازم سر ہلاتے فوراً وہاں سے نکلے تھے، جبکہ پیچھے حازم ملک نے زہر خند انداز میں مسکرا کر اپنی جلتی آنکھیں مسلی تھیں۔ ہمراہ نے ایک نم سانس لے کر گھڑی پر نظر دوڑائی اور پھر اپنا موبائل نکال کر اس میں مگن ہو گئی۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ کے وسیع لاؤنج میں بیٹھی اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ کسی وجہ سے 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی۔ اس بات سے انجان کہ فلائٹ لیٹ ہوئی نہیں تھی بلکہ کروائی گئی تھی۔ اسے وہاں پر بیٹھے ہوئے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا جب اچانک ایئرپورٹ پر ہونے والی غیر معمولی ہلچل پر وہ چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ یوں ہی نگاہ گھمانے پر اس کی نگاہ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بنی گلاس وال کے اس پار انٹرنس سے داخل ہوتے ملک حازم پر پڑی تو وہ ساکت ہو گئی۔ اس نے جلدی سے رخ پھیر کر اپنے ہینڈ بیگ میں سے ایک بلیک ماسک نکالتے اپنا چہرہ کور کیا تھا۔ بلیک سکارف کو حجاب سٹائل میں لپیٹے چہرے کو ماسک میں چھپائے اس کی صرف قاتلانہ آنکھیں ہی واضح ہو رہی تھیں۔ یہ پوری روئے زمین پر واحد شخص تھا جس کی شکل وہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے کن اکھیوں سے اس شاندار مرد کو بے شمار گارڈز کے ہجوم میں لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھا، اور پھر اپنی خوف کے سبب بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرتی وہ خود کو موبائل میں مصروف کر گئی تھی۔ سیاہ شلوار قمیض میں ہاف وائٹ شال گردن میں ڈالے وہ خوبرو مرد اس کے سامنے سے گزرا تو ہمراہ کچھ وقت کے لیے اپنی سانسیں روک گئی۔ اس وجیح شخص کی موجودگی اتنی ہی پر اثر تھی۔ ابھی ہمراہ نے اپنی سانس بحال ہی کی تھی کہ وہ شخص کچھ قدم آگے جا کر اچانک رک گیا۔ اس کے رکتے ہی ہمراہ کو اپنی دھڑکنیں بھی رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ سر جھکا کر بظاہر موبائل میں مصروف تھی، مگر اس کے دھیان کے تمام دھاگے اس مرد کی جانب متوجہ تھے۔ وہ جیسے اس کے ایک ایک قدم کو محسوس کر رہی تھی۔ تبھی وہ شخص پلٹ کر اچانک واپس مڑا تھا، اور ابھی ہمراہ کچھ سمجھ پاتی کہ وہ اس کے سر پر پہنچتا اس کے صوفے کے ایک آرم پر اپنا بازو جمائے اس پر قدرے جھک کر دوسرے ہاتھ سے اس پر پسٹل تان گیا۔ اپنے سر پر پسٹل کی نال محسوس کرتے ہمراہ کی جان ہوا ہوئی تھی۔
اس نے بے اختیار اپنی سہمی ہوئی نگاہیں اٹھا کر اس مرد کو دیکھا تھا جو اس سے نگاہیں ملنے پر بے اختیار مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسی کاٹ تھی کہ ہمراہ کو اپنا وجود دو حصوں میں تقسیم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کیسی ہو ہنی ڈارلنگ؟ بہت وقت بعد ملے مجھے، مس تو بہت کیا ہوگا۔ مقابل کی سرد آواز پر ہمراہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر گنگ سی حالت میں بیٹھی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ابھی وہ کچھ کر یا سمجھ پاتی جب اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر حازم ملک نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے گھسیٹتے ہوئے خارجی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ ہمراہ مقابل کے اقدام پر ہڑبڑا کر ہوش میں آ کر بری طرح مزاحمت کرتی چلانے لگی تھی۔ ایئرپورٹ پر ہر طرف حازم کے آدمی پھیلے ہوئے تھے جن کے ہاتھوں میں بندوقیں دیکھ کر کسی میں بھی کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ جب گیٹ پر کھڑی سیکیورٹی نے ملک حازم کو دیکھ کر نظریں جھکا کر راستہ دیا تو ہمراہ کی ہر امید جیسے دم توڑ گئی تھی۔ وہ یقیناً بہت پاورفل شخص تھا، یہاں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، یہ جان گئی تھی وہ۔ اس کا مطلب وہ اب اس شخص کے رحم و کرم پر تھی۔ یہ سوچ ہی اس کے وجود کو بے جان کر گئی تھی۔ وہ شخص اسے گھسیٹ کر ایئرپورٹ کے باہر کھڑی گاڑیوں کی قطار کے بیچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف لا کر اسے بیک سیٹ پر دھکیل کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اسے اپنے ساتھ بٹھا دیکھ کر وہ خوف سے دوسری سائڈ سے دروازے کے ساتھ جا لگی تھی۔ حازم ملک کے حکم پر اس کے ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گاڑی آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیوں کے درمیان وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس کی گاڑی اس شاندار حویلی کے احاطے میں بنے کار پورچ میں آ کر رکی تھی۔ حازم ملک گاڑی سے اترتا اسے بھی بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ حویلی کے وسیع دلان میں بیٹھی حازم کی پھپھو اور ان کی بیٹی حازم کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر چونکی تھیں۔ حازم اسے حویلی کے ایک کمرے میں لاتے اسے زمین پر دھکیل کر وہاں سے جانے لگا تھا جب اس کی چیخ پر وہ رکا تھا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟ آپ کو پتہ بھی نہیں کہ میں کون ہوں؟ جب میرا اصل جانو گے تو بری طرح پچھتاؤ گے، ہمراہ نے چیخ کر کہا تھا۔ کس اصل سے ڈرا رہی ہو مجھے؟ کیا آمنہ ملک کی بیٹی ہونے کا غرور ہے تمہیں، یا اس داؤد ملک سے ڈرا رہی ہو تم مجھے، ہمراہ داؤد؟ اس کی بات پر ملک حازم اپنی پوری شدت سے دھڑا تھا کہ ہمراہ سہم کر پیچھے ہوتی پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اس کی اصل پہچان جان گیا تھا؟ مگر کیسے؟ وہ ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ جانتے ہو پھر بھی، یہ جانتے ہوئے کہ میں آپ کی بہن کی بیٹی ہوں، کیسے آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہو؟ ہمراہ نے روحا سے انداز میں آنسو بھری آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس کا ہمیشہ نرم انداز ہی دیکھا تھا۔ آج نہ جانے کیوں اس کا یہ سفاکانہ سرد روپ اسے تکلیف دے رہا تھا، بالکل جیسے تم نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہاری ماں کا بھائی ہوں اپنے اس گھٹیا باپ کے کہنے پر مجھے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر زمین کے کاغذات حاصل کیے۔ حازم ملک نے زہر خند انداز میں جیسے اس کے منہ پر جوتا مارا تھا۔ آپ میری ماں کے سگے بھائی نہیں ہو اور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ خود میرے پیچھے پاگل ہو گئے تھے۔ میرا مقصد تو صرف ایک کمپنی میں جاب کرتے ہوئے صرف اپنی ماں کی زمین کے پیپر حاصل کرنا تھا جس پر آپ نے ناحق قبضہ کر رکھا تھا۔ مقابل کے الزام پر ہمراہ تڑپ کر بولی تھی۔ اس کے منہ سے سچائی سن کر ملک حازم کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ لب بھینچ کر بغیر کچھ کہے یا سنے دروازہ باہر سے لاک کرتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ اس کی پہچان جان کر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ۔ وہ اپنی بہن سے بڑی محبت کرتا تھا، اس قدر کہ صرف اس کی خاطر وہ اپنے دشمنوں کی ہر غلطی معاف کر دیتا تھا۔ ہمراہ نے نہ جانے کیوں یہ سوچا تھا کہ وہ چاہے جو بھی کر لے وہ اس کی جان عزیز بہن کی بیٹی ہے۔ یہ حقیقت جان کر وہ اسے کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ یہی سب سوچ کر تو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ شخص تو اس کا اصل جان کر بھی انتقام پر اتر آیا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ اب کیا سلوک ہوگا۔ وہ خوفزدہ سی ہوتی خود میں سمٹ کر بری طرح رو رہی تھی۔ حازم باہر آیا تو اپنی پھپھو اور ان کی بیٹی کو حیرت زدہ سا کھڑا دیکھ کر اس نے ایک تھکی ہوئی سانس لے کر خود کو نارمل کیا تھا۔ کچھ وقت پہلے جو تلخ تاثرات تھے اب جیسے ان کا شائبہ تک نہ تھا۔ یہ لڑکی کون تھی حازم؟ اس کی پھپھو شاہجہاں بیگم نے اپنے تجسس کو زبان دی تھی۔ آمنہ دی کی بیٹی ہے۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ پر فرحہ پھپھو کی بیٹی اور شاہجہاں بیگم حیرت انگیز سی اسے دیکھنے لگی۔ مگر وہ یہاں ایسے کیوں؟ شاہجہاں بیگم سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا بولیں۔ ان کے ٹوٹے پھوٹے سوال پر حازم ملک کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ یہ بات تو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے یہاں آخر کیوں، کس مقصد کے لیے یہاں لایا تھا۔ وہ میری بہن کی آخری نشانی ہے اور وہ بدبخت انسان اسے یہاں سے دور بھیجنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا، وہ اب ادھر ہی رہے گی۔ حازم اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ دونوں حیران پریشان سی ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ حازم ملک
ڈیرے پر بیٹھا سگریٹ پھونکنے اپنا دل جلا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی سرخ آنکھیں موند کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ بند آنکھوں کے پردے پر ماضی کے کئی مناظر واضح ہوتے چلے گئے تھے۔ آمنہ اس کی سگی بہن نہیں تھی، اس کی ماں کی ایک سہیلی کی بیٹی تھی جس کے ماں باپ ایک حادثے میں مر گئے تھے۔ اس کے ماں باپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی ماں 2 سالہ چھوٹی سی آمنہ کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ وہ اس حویلی میں ایک لاڈلی بیٹی کی حیثیت سے آئی تھی۔ وہ جب 15 سال کی تھی تب حازم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس نے حازم کو بالکل اپنے بچے کی طرح پالا تھا۔ کیونکہ پیدائش کے بعد حازم کی ماں بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے آمنہ ہی سارا وقت اس کے ساتھ رہتی، اس کا خیال رکھتی تھی۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوا اپنی ماں سے زیادہ آمنہ کے قریب ہوتا گیا۔ وہ لاڈلا تھا آمنہ کا، جس کی ذرا سی خراش پر وہ ساری حویلی سر پر اٹھا لیتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان بڑی ہی مثالی محبت تھی۔ وہ جب 7 سال کا ہوا تب آمنہ کی شادی کر دی گئی تھی، جس کا سب سے زیادہ اثر حازم پر ہی ہوا تھا۔ وہ آمنہ کے جانے کے بعد نہایت ہی ضدی اور ہٹ دھرم بن گیا تھا۔ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی ماں تو بیمار رہتی تھی اور ملازمین اسے سنبھال نہیں پاتے تھے۔ بالآخر 10 سال کی عمر میں جب اس نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا، جس نے حازم کی شخصیت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ آمنہ کی شادی جس شخص سے ہوئی تھی وہ کافی لالچی طبیعت کا انسان تھا اور حازم کے والد کے لیے دل ہی دل میں بغض رکھتا تھا۔ آمنہ کا شادی کے بعد سے حویلی آنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ کبھی کبھار ہی کسی تہوار وغیرہ پر حویلی آتی تھی۔ آمنہ کے شوہر نے حازم کے والد کی جائیداد ہتھیانے کے لیے ان پر جان لیوا حملہ کروایا تھا، جس سے وہ بچ تو گئے تھے مگر ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ حازم تب 16 سال کا تھا۔ تب سے ہی دونوں خاندانوں میں دشمنی چڑھ گئی تھی۔ حازم کے والد نے اسے ان خاندانی دشمنیوں سے دور رکھنے کو دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ حازم نے وہیں اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے والد کے کہنے پر ادھر ہی اپنا بزنس شروع کر دیا۔ وہ 2 سال پہلے ہی اپنے والد کی وفات پر واپس آیا تھا۔ اپنا تمام بزنس اس نے پاکستان میں شفٹ کر لیا تھا۔ آمنہ کے سسرال والوں سے ان کے تعلقات ابھی بھی کشیدہ تھے۔ حازم کو اپنی بہن سے ملے سالوں گزر گئے تھے، مگر اب وہ اپنا دل پتھر بنا گیا تھا۔ وہ ایک جذبات و احساسات سے عاری انسان تھا۔ پہلے لاڈلی بہن کی دوری، پھر ماں کی موت اور دیار غیر میں تنہا تنہا تمام عمر گزار کر وہ جیسے بے حس ہو گیا تھا۔ مگر آمنہ کے لیے دل میں جو عقیدت و محبت تھی وہ آج بھی قائم تھی۔ اس کی وہ شفقت وہ تا حیات نہیں بھول سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے سسرالیوں کی گھٹیا چالوں اور حرکتوں پر بھی خاموشی اختیار کر جاتا تھا۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے والد نے کیسے معذوری میں یہ سب ڈیل کیا، مگر وہ اس معاملے میں ہمیشہ ضبط سے کام لیتا تھا۔ ایک تو اس خاندان میں اس کی بہن رہتی تھی اور دوسرا اس کے والد بھی اسے اس دشمنی سے دور رکھنا چاہتے تھے، اس لیے اس نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی تھی۔ اس کی زندگی یوں ہی بے رنگ سی گزر رہی تھی جب وہ اس کی زندگی میں بہار بن کر آئی تھی۔ وہ اس کے آفس میں نیو ہائر ہوئی تھی۔ اس نے اپنا نام حور بتایا تھا۔ وہ پہلی ایسی لڑکی تھی جو کہ حازم ملک جیسے چارمنگ پرسنالٹی کے مالک کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ جہاں اس کے ارد گرد ہر لڑکی اس کے پیچھے پاگل تھی، وہیں پر وہ ایسے اس سے بے نیاز رہتی تھی کہ جیسے اس کی نزدیک حازم ملک غیر ضروری ہو۔ اس کی یہ عجب سی بے نیازی اور شفاف معصومیت ہی شاید مقابل کو اس کے سحر میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ جو پتھر دل مشہور تھا، اس لڑکی نے اپنی معصومیت اور بے نیازی سے مقابل کے دل میں درار ڈال دی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ہی اس کے دل میں ایسے جذبے پروان چڑھتے تھے جن سے وہ آج تک ناواقف تھا، جبکہ وہ معصوم حسینہ مقابل کے دل کے حالات سے انجان اپنے کام میں مگن رہی، اور اس کا کام حازم ملک کی پراپرٹی کے پیپرز چرانے تھے، جو کہ اس کے والد کے مطابق اس نے زبردستی ہتھیائی تھی۔ اسے حازم ملک کے آفس میں کام کرتے ہوئے 3 ماہ گزر گئے تھے۔ جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر اپنے مطلوبہ ڈاکومنٹس تک پہنچ گئی، اس شام حازم ملک نے اس سے اپنی محبت کا اقرار کرنے کا سوچا تھا، مگر وہ اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے نکل گئی تھی۔ حازم ملک اس کے اچانک غائب ہونے پر پاگل ہوتا اسے ڈھونڈنے لگا، مگر اسے نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملی، کیونکہ اس کا نام، پہچان، ہر شے فرضی تھی۔ پھر وہ کیسے اس کی فیک آئیڈینٹی کے ساتھ اسے تلاش کرتا؟ وہ حازم ملک جو ملک کا نہ صرف ایک نامور بزنس مین اور سیاست دان تھا بلکہ 10 گاؤں کا اکلوتا سردار بھی تھا۔ پورے ملک میں اس کی الگ ہی پاور اور ہولڈ تھا، مگر جب اس لڑکی کا معاملہ آیا تو وہ اس تک پہنچنے میں ناکام ٹھہرا، کیونکہ مقابل اس کی پاور سے واقف تھی، اس لیے نہایت ہی سوچ سمجھ کر پلان بنایا تھا۔ حازم ملک نے برسوں پہلے اپنی بہن آمنہ سے محبت کی تھی، اور عرصے بعد اسے محبت بھی ہوئی تو کس سے؟ اسی کی بیٹی سے۔ یہ حقیقت جب اس پر آشکار ہوئی تو اس پر جیسے قیامت گزری تھی۔ وہ کتنے ہی دن بھوکا پیاسا سا کمرے میں بند اپنے ہی آپ سے لڑتا رہا تھا۔ آمنہ بلا شبہ اس کی سگی بہن نہیں تھی، مگر اس دل نے اسے ہمیشہ سگی سے بڑھ کر اسے چاہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی، اس لیے یہ حقیقت قبول کرنا اس کے لیے موت کے مترادف تھا۔ اس لڑکی نے زمین ہتھیانے کے لیے جو مکرو و فریب کھیل کھیلا، وہ حازم ملک کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے گیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے جذبات و احساسات کی مجرم تھی۔ اس لڑکی نے اسے اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم ٹھہرایا تھا۔ اسے اپنی ذات سے گھن آنے لگی تھی۔ اس لڑکی نے اپنی پہچان چھپا کر اس کی محبت کو گناہ بنا دیا تھا۔
یہ سچ اس شخص کو ایک زندہ لاش بنا گیا تھا۔ وہ شخص اس لڑکی کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے لگا تھا۔ وہ کتنے ہی دن خود سے لڑتا، اپنے جذبات، اپنی محبت کو دفنانے کی کوشش کرتا، اس میں بری طرح ناکام ہوا تھا۔ جب اسے اس لڑکی کے جانے کی خبر ملی تو اس کا دل جل اٹھا تھا۔ وہ اس کی زندگی جہنم بنا کر آخر کیسے بھاگ سکتی تھی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہاں لا کر قید کر گیا تھا۔ وہ جو اپنی بہن کے معاملے میں ہمیشہ ضبط سے کام لینے کا قائل تھا، اس لڑکی نے اسے اس قدر پاگل کر دیا تھا کہ وہ پہلی بار ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا جو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اب بھی سگریٹ سلگائے خود کو ایک اندیکھی آگ میں جلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اب آگے کیا کرنا تھا، یہ ایک ایسا سوال تھا جو اس کے پور پور کو جلا رہا تھا، مگر جواب ندارد تھا۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی حازم؟ اس کا دوست عفان اس کے ڈیرے پر بنے عالیشان کمرے میں داخل ہوتا، اس کی ملجگی سی حالت افسوس سے دیکھ کر گویا ہوا تھا۔ اس کی آواز پر سوچوں کے سمندر میں گم حازم ملک نے اپنی انگارہ ہوتی آنکھیں کھول کر خاموشی سے مقابل کو دیکھا تھا۔ کیوں کر رہے ہو حازم؟ یہ سب کیوں خود کو اور اسے اذیت میں ڈال رہے ہو؟ اگر وہ اب مل ہی گئی ہے، اسے اپنے پاس لے ہی آئے ہو تو اسے اپنا کر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لو۔ عفان کی بات پر حازم نے بے تاثر نگاہوں سے مقابل کو دیکھ کر تلخی سے سر جھٹکا۔ تمہیں معلوم ہے میرا کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ؟ حازم نے آگے ہوتے دھیمے لہجے میں تلخی سے استفسار کیا تو عفان اس کی دیوانوں کی سی حالت پر لب بھینچ گیا۔ ہاں، بالکل نامحرم ہے وہ تمہارے لیے، جسے اگر تم چاہو تو محرم بنا سکتے ہو۔ عفان نے اس کی حالت دیکھ کر مضبوط لہجے میں کہا تو وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی عجیب سی اذیت تھی۔ میری بہن، جسے ہمیشہ ماں سمجھا میں نے، اس کی بیٹی ہے وہ۔ حازم ملک نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اب کی بار جلتی آنکھیں موند لی تھیں۔ نہ تو وہ سگی بہن تھی تمہاری، نہ یہ تمہاری سگی بھانجی ہے۔ حازم، اس فضول کے احساس ندامت اور گرد سے باہر آؤ۔ لپالگ رشتوں کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ تم دونوں کا نکاح جائز ہے اور تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس سب کی قصوروار وہ لڑکی ہے، تم نہیں۔ میری بات مانو حازم، اگر اس کے بغیر رہ سکتے ہو تو اسے آزاد کر دو، جانے دو اسے، اور اگر اس کے بغیر گزارا عفان نے رسان سے اسے سمجھایا تو حازم خاموش سا اسے دیکھنے لگا۔ اس کے آزاد کر دینے والی بات پر اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ مقابل کی باتوں سے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ مکار لڑکی آج بھی اس کے دل میں رہتی تھی۔ اسے چھوڑنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر اسے اپنانا بھی آسان نہیں تھا۔ اسے اپنا ضمیر مارنا پڑتا اس سے نکاح کرنے کے لیے۔ اس کا دوست کافی دیر تک وہاں بیٹھا اسے سمجھاتا رہا تھا۔ ملک داؤد ملک کا بھوئی آئے ہے۔ اس کے جانے کے بعد اس کے ایک ملازم نے اسے آ کر بتایا تو وہ سیدھا ہو کر اسے اندر بھیجنے کا اشارہ کر گیا۔ حازم ملک، تم سے اس قدر گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ تم آخر کیسے اپنی ہی بہن کی بیٹی کو اغوا کر سکتے ہو؟ مقابل نے نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو حازم ملک آئیبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ جیسے تم لوگوں نے چند ٹکوں کی زمین کے لیے اپنی ہی بیٹی کو استعمال کیا، بالکل ویسے ہی تم جیسوں کو کے مقابل آنے کے لیے مجھے اپنے معیار سے گرنا پڑا۔ حازم ملک نے تمسخرانہ انداز میں کہا تو مقابل کا چہرہ اہانت کے احساس سے لال ہوا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم حازم ملک؟ مقابل نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ وہ زمین جو بے معنی سے ہتھیائی تھی وہ واپس چاہیے۔ حازم ملک کے جواب پر مقابل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی بہن کی بیٹی کی آزادی کے بدلے زمین مانگے گا، یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، جبکہ حازم ملک بس انہیں آزمانا چاہتا تھا کہ آخر انہیں وہ کتنی عزیز ہے، ورنہ اسے اب ان لوگوں کے حوالے کرنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن مقابل نے کچھ کہنا چاہا تو حازم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ اب تبھی بات کریں گے جب زمین میرے حوالے کرو گے، ورنہ اپنی شکل دوبارہ مجھے مت دکھانا، سمجھے؟ اکبر، نکالو اسے باہر۔ حازم کے اشارے پر اس کے آدمی اسے وہاں سے لے گئے تھے اور حازم نے پرسوچ انداز میں دوبارہ آنکھیں موند لی تھی۔ شاہ صاحب، وہ لڑکی گارڈ کو زخمی کر کے بھاگ گئی ہے۔ ملازم کی آواز پر مراد نے بیٹھ کر سگریٹ کے گہرے کش لیتے حازم ملک نے سرد نظروں سے اپنے ملازم کو گھورا تھا۔ ہمراہ کو حازم کی پھپھو نے بری طرح رونے پر باہر نکالا تھا جب وہ انہیں چکما دے کر پہرا دیتے گارڈز کو زخمی کرتی وہاں سے بھاگنے لگی تھی، مگر سامنے اس کے مزید گارڈز کو دیکھ کر اسے واپس حویلی میں پناہ لینی پڑی تھی۔ وہ اس وقت اسی مردان خانے میں بنے چھوٹے سے اسٹور نما کمرے میں چھپی تھی جہاں کچھ دیر پہلے ہی حازم ملک آ کر بیٹھا تھا، جسے اسٹور روم میں بنی جالی سے دیکھتی ہمراہ اپنی سانسیں روک گئی تھی۔ شکاری کتے چھوڑ دو اسے ڈھونڈنے کے لیے۔ حازم نے جس دل سے یہ حکم دیا تھا یہ وہی جانتا تھا، مگر اس کے بھاگنے کی خبر اتنی اسے پاگل کر گئی تھی۔ وہ لڑکی اسے ایسا ظالم و شفاق انسان بنانے پر تلی تھی جو وہ کبھی نہیں تھا۔ اس کے حکم پر ملازم فوراً باہر نکلا تھا۔ حازم خود بھی سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا باہر نکلا تھا۔ وہ لڑکی جو موقع کی تلاش میں گھر کے پچھلے حصے میں بنے مردانے کے اسٹور روم میں چھپی ہوئی تھی، کتوں کے خوف سے وہ اسٹور روم کے باہر کو کھلتے دروازے سے بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل کر بے اختیار سامنے سے آتے حازم ملک جو دیکھ کر لڑکڑا کر اس کے قدموں میں گری تھی۔
اس سے پہلے وہ وہاں پر موجود شکاری کتے اسے دبوچتے حازم کی آواز پر اپنی جگہ رک گئے تھے۔ وہ پنجوں کے بل اپنے پیروں میں گری لڑکی کے مقابل بیٹھا، بال دبوچتے اس معصوم کا چہرہ بلند کیا۔ تمہارا باپ جب تک زمین میرے نام نہیں کر دیتا تب تک تمہیں میری قید سے کوئی آزاد نہیں کروا سکتا، سمجھی؟ حازم ملک نے صفاق انداز میں اس لڑکی کے معصوم چہرے کو دیکھ کر اسے خود سے دور جھٹکا تھا۔ وہ لڑکی سسکتی ہوئی زمین کا حصہ بنی تھی۔ وہ بے یقینی سے مقابل کی پشت کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا اس نے اسی زمین کی خاطر اسے اغوا کیا تھا؟ مگر اس کی ماں تو کہتی تھی کہ وہ واحد شخص ہے جو اس کی ہمیشہ مدد کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، جس پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتی ہے۔ تو یہ تھی اس شخص کی اصلیت۔ اس کی ماں کو یقیناً بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ وہ تلخی سے مسکرا دی تھی۔ وہ ملازمہ اسے دونوں بازو سے جکڑ کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے پھر اسی کمرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے ملجگی سی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کا وجود سسکنے کے باعث ہچکولے کھا رہا تھا۔ جب اس کمرے کا دروازہ کھلا تھا، کسی کے اندر داخل ہونے پر بھی وہ ساکت سی بیٹھی رہی تھی۔ آنے والے نے لب بھینچ کر اسے اندھیرے میں ہی ٹھنڈے فرش پر بکھری حالت میں بیٹھا دیکھا تھا۔ اس نے سوئچ پر ہاتھ مارا تو وہ کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ روشنی ہوتے ہی کمرہ واضح ہوا تھا۔ یہ کوئی قید خانہ نہیں بلکہ ایک عالی شان خوابگاہ معلوم ہو رہی تھی۔ مقابل ایک نظر کھانے کی ان انچھوئی ٹرے پر ڈال کر چلتا ہوا پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ اپنے پاس سے آتی دلفریب مردانہ خوشبو محسوس کرتے ہمراہ نے بے اختیار سر اٹھاتے خوف زدہ نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ اس شخص کی باتیں سننے کے بعد اسے اس شخص سے خوف آنے لگا تھا۔ تمہارے باپ کو پیغام بھجوایا ہے کہ اگر بیٹی چاہیے تو میری زمین واپس کر دیں، لیکن لگتا ہے انہیں تم سے زیادہ زمین پیاری ہے۔ تمہارے خاندان کو آج تک کچھ نہیں کہا کیونکہ وہاں میری بہن رہتی تھی، مگر اب وہ نہیں رہی۔ اب انہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے تمہارے۔ تم اگر چاہو تو انہیں بچا سکتی ہو، مجھ سے نکاح کر لو اور بدلے میں تمہارے خاندان کو بخش دوں گا۔ حازم ملک کی سرد انداز میں کی گئی بات پر ہمراہ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں آپ کی بہن کی، ہمراہ نے اٹکتے ہوئے کہنا چاہتا۔ خاموش، سگی بہن نہیں تھی وہ میری۔ یہ جملہ ادا کرتے وقت حازم ملک کا دل کر لایا تھا۔ لگا تھا جیسے بہن سے محبت پر سوال اٹھا رہا ہو۔ صحیح کہا، سگی نہیں تھی۔ سگی ہوتی تو یوں سوتیلوں کی طرح اس سے منہ نہیں موڑتے۔ اس کی بات پر ہمراہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ حازم ملک کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی تھی؟ وہ تو بہت خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ تم فی الحال یہ بتاؤ کہ اپنے خاندان کی سلامتی چاہتی ہو یا نہیں؟ حازم ملک نے بمشکل ضبط کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ آپ کو ہمیشہ اپنے ماموں کی حیثیت سے جانا ہے۔ یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ ہمراہ کے جواب پر حازم ملک کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ اب تمہارے خاندان کا فیصلہ میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ کس ہمت سے اس سے یہ بات کرنے آیا تھا یہ وہی جانتا تھا، مگر اس کا جواب جیسے اس حسین مرد کے اندر آتش فشاں جلا گیا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کے خاندان کو نقصان پہنچانے کا، مگر اپنی محبت کا اظہار کرنا اسے اپنی توہین لگ رہا تھا، اس لیے اس طرح سے بات کی تھی۔ اور اچھا ہی تھا، کیونکہ اگر وہ اس کی محبت ٹھکرا دیتی تو نہ جانے کیا قیامت گزرتی اس جوان مرد پر۔ لیکن قیامت تو اب بھی اس کے دل پہ برپا تھی۔ مالک داؤد ملک نے اپنے بھتیجوں اور چند آدمیوں کے ساتھ ہمارے گودام کے پیچھے موجود کھیت میں پاس دیکھا ہے۔ ان کا ارادہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اپنے آدمی کی بات پر ملک حازم چونک کر متوجہ ہوا تھا۔ ایسا کرو کہ اس پورے علاقے کو گھیر لو اور اپنے آدمیوں کو کہو کہ پل پل کی خبر مجھ تک پہنچائیں۔ حازم ملک کے حکم پر اس کا آدمی سر ہلا کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ ان کا شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ وہ لوگ چوری چھپے ان کے گودام میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ یقیناً موقع کی طاق میں وہاں چھپے ہوئے تھے۔ کل کیونکہ حازم ملک نے ایک جلسے میں شرکت کے لیے دوسرے شہر جانا تھا، اس لیے یقیناً وہ اس کی غیر موجودگی میں وہ حویلی پر حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے، مگر حازم نے ان کے منصوبے کو مٹی میں ملا کر انہیں حراست میں لے لیا۔ وہ لوگ اس اچانک غیر متوقع حملے پر سنبھل نہیں پائے تھے۔ چلو لڑکی، تمہیں مالک نے بلایا ہے۔ دو ملازمہ ہمراہ کے پاس آئی تو ہمراہ آنے والے وقت سے خوفزدہ سی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ اسے لیے مردان خانے کی جانب بڑھی تو ہمراہ نے حیرت سے انہیں دیکھ کر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ بابا! ہمراہ جیسے ہی مردانے کے وسیع عالیشان لاؤنج میں داخل ہوئی، سامنے زخمی حالت میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے اپنے والد اور چچا زاد بھائیوں کو دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ ان کے پیچھے کھڑے مسلح افراد ان پر رائفل تانے ہوئے تھے۔ ہمراہ نے خوف زدہ نگاہوں سے یہ منظر دیکھ کر ایک نظر گھما کر سائڈ میں عالیشان سے صوفے پر نہایت کروفر سے براجمان ملک حازم کو دیکھا، جو لائٹر سے سگریٹ جلاتا نظر اٹھا کر اپنی سرخ آنکھیں اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ مقابل کی آنکھ کی شفاف سرخی دیکھ ہمراہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ خوشی نہیں ہوئی کیا اپنے والد سے مل کر؟ لگتا ہے تمہیں اپنا باپ اتنا پیارا نہیں ہے۔ صحیح کہا نا میں نے؟ تو کیوں نہ اسے ختم کر دیا جائے؟
جب تمہیں ہی ایسا باپ نہیں چاہیے تو اس کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے نا؟ ملک حازم نے اتنے سکون سے اس قدر شفاق بات کہتے مقابل کو دیکھ کر تائید چاہی تھی، جبکہ ہمراہ خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں اور بند زبان کے ساتھ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ اس کو اپنی زندگی میں شاید ہی کبھی کسی سے اتنا خوف محسوس ہوا ہو جتنا پچھلے چند دنوں سے سامنے بیٹھے شخص سے محسوس ہو رہا تھا۔ کیا تمہاری خاموشی کو تمہاری رضامندی سمجھوں؟ اس کے سر ہلانے کو اگنور کرتے اس نے پیچھے کھڑے اپنے آدمی سے ہاتھ بڑھا کر پسٹل پکڑ کر اس ٹریگر کو کھینچا تھا۔ نہیں پلیز ایسا مت کرو، ہمراہ کی سہمی ہوئی آواز پر مقابل نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، جیسے کسی بچے کے غلط الفاظ پر افسوس کیا ہو۔ غلط سوال، ملک حازم نے پسٹل اپنے ہاتھ میں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ وہ زمین؟ حازم ملک اس کی بات پر ایک بار پھر مسکرایا تھا۔ تمہیں صرف سوال کرنا ہے مجھے کیا چاہیے، یہ فیصلہ میں کروں گا۔ ہمراہ کو مقابل کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون نظر آ رہا تھا جو اسے مزید خوفزدہ کر گیا تھا۔ کیا چاہیے پھر آپ کو؟ ہمراہ نے بمشکل گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا۔ تم، صرف تم۔ مقابل کے الفاظ ہمراہ پر ایک بار پھر بجلی بن کر گرے تھے۔ مگر میں تو آپ کی… حازم ملک نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اسے کاٹ دیا تھا۔ خبردار، کوئی فضول بات نہ سنوں میں۔ تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، مجھ سے نکاح کرو ورنہ یہ سب تمہارے سامنے مارے جائیں گے۔ تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے صرف 10 سیکنڈ ہے۔ ملک حازم کی بات پر ہمراہ نے خوفزدہ ہوتے ایک نظر گھٹنوں کے بل بے بسی سے جھکے اپنے باپ کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں خوف اور التجا تھی، اور پھر ایک نظر گنتی کرتے حازم ملک کو دیکھا۔ 4، 3، 2… نہیں رکو، مجھے منظور ہے۔ ہمراہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ نہ جانے کیسے کیوں اس کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ حازم ملک نے ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھا جو آنکھیں میچے اب بری طرح لرز رہی تھی، اور پھر اپنے پیچھے کھڑے آدمی کو اشارہ کیا جس پر وہ سر ہلا کر وہاں سے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ شخص نکاح خواں اور گواہوں کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور ہمراہ کا نکاح اس شخص سے ہو گیا تھا جس سے عمر بھر عقیدت کا رشتہ رکھا تھا۔ حازم ملک نے ایک نفرت بھری نظر ہمراہ کے باپ اور کزنس پر ڈالی جو کہ اس سارے معاملے میں خاموش تماشائی بنے رہے تھے، اور پھر اپنے آدمیوں کو اشارے سے ان سب کو وہاں سے نکالنے کا حکم دیتا وہ بے جان سی کھڑی ہمراہ کو بازو سے پکڑتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ہمراہ کو لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے سامنے صوفے پر ایک جھٹکے سے بٹھا کر اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے وہ اس پر جھکایا تھا۔ اب سے تم میری ہو، صرف اور صرف میری۔ اس دنیا میں تمہارا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اپنا ماضی اور ماضی سے جڑے تمام رشتے اپنے دل میں دفنا دو، ورنہ میں سچ میں انہیں زیر زمین دفن کر دوں گا۔ اب سے میں ہی تمہارا حال اور میں ہی تمہارا مستقبل ہوں۔ اب تم پر صرف میرا حق ہے۔ میں اب تمہیں بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم خود کو کوئی ضرر پہنچاؤ۔ حازم ملک اس پر جھکا جنونیت سے بول کر وہاں سے نکل گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ وہاں رکا تو اسے نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ اس کے جانے کے بعد ہمراہ اس آرام دہ صوفے پر ہی گھٹنوں کے گرد بازو باندھ کر سر ٹکا گئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں اپنی زندگی کا گزرا ہر لمحہ کسی فلم کی مانند چل رہا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے اپنی ماں کو گھٹ گھٹ کر جیتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی اور اس کی ماں کی حیثیت اس عالیشان سی حویلی میں کسی ردی کی مانند تھی۔ وہ لوگ اس کی ماں کو ہر وقت ملک خاندان سے زمینیں اور پیسے مانگنے پر مجبور کرتے تھے۔ اگر کبھی وہ انکار کرتی تو اس کا باپ اس کے سامنے اس کی ماں پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ وہ زندگی میں ذرا ذرا سی شے کے لیے ترسی تھی۔ اس کے 2 چچاؤں کے بیٹے تھے، ایک اس کے والد ہی تھے جن کی ایک لڑکی تھی۔ اس بات پر بھی اسے ہر لمحے حقارت سے دیکھا گیا۔ اس نے بڑی مشکل زندگی گزاری تھی۔ اس کی ماں ہمیشہ اپنے گھر والوں کی، اپنے اماں ابا، اپنے بھائی کو یاد کر کے روتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ اگر انہیں انتخاب کا کبھی موقع ملتا تو وہ اپنے باپ بھائی کو چنتی۔ ہمراہ کے دل میں اس کی ماں نے ہی اس کے ننیال والوں کے لیے محبت اور عقیدت ڈالی تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے دونوں خاندانوں میں لڑائی کی وجہ سے آنا جانا بند تھا، اس لیے اس نے تو کبھی اپنے ننیال والوں کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اپنی دادی سے سنا تھا کہ اس کی ماں ان کی سگی بیٹی نہیں ہے، مگر اسے اپنے نانا، اپنے ماموں سے نہ ملنے کے باوجود بڑی عقیدت تھی۔ وہ ایسے ہی محرومیوں میں پلی بڑی تھی۔ اس کی ماں اپنی مشکلات سے لڑتی لڑتی دمے کی مریض ہو گئی تھی، مگر کوئی ان کا علاج کروانے کو تیار نہ تھا۔ ہمراہ نے اپنے باپ کی منت ترلے کیے تو انہوں نے اس شرط پر رضامندی دی کہ وہ حازم ملک سے ان کی مطلوبہ زمین کے کاغذات لا کر دے، جس پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہونا پڑا۔ اس کی فیک آئیڈینٹی اور حازم ملک کی کمپنی میں جاب کے انتظامات انہوں نے خود کیے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ حازم ملک کو اگر کبھی پتہ چل بھی گیا کہ اس سب کے پیچھے کون ہے تو وہ ہمراہ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ان کا ارادہ اس کی شادی اس کے ایک جواری چچا زاد سے کرنے کا تھا، تاکہ اب اسے ویسے ہی حازم ملک سے پیسے ہتھیانے کے لیے استعمال کر سکیں جیسے اس کی ماں کو کیا تھا۔ حازم ملک کو لگتا تھا کہ اس نے اپنے باپ، اپنے خاندان والوں کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کیا ہے، لیکن در حقیقت اس نے اپنی ماں کی حکمت پر عمل کیا تھا۔
اس کی ماں جب بھی شروع میں اپنے گھر والوں سے بات کرتی یا ان سے ملنے جاتی تو اس گھر میں اس کا باپ اور وہاں پر اس کی ساس یا نند ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی تھی، اس لیے وہ مجبوراً ان کی ہی زبان بولتی تھی۔ اور پھر وہ بہت ڈرپوک طبیعت کی مالک تھی، اس لیے اگر کبھی موقع ملا بھی تو وہ انہیں نہیں بتا پائی کہ وہ کس حال میں ہے۔ اس کی ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ انہیں انتخاب کا موقع ملتا تو وہ اپنے باپ اور بھائی کو چنتی۔ اب جب ہمراہ کے پاس موقع تھا تو اس نے وہی فیصلہ کیا جو اس کی ماں کبھی کرنا چاہتی تھی، حالانکہ یہ سب قبول کرنا اس کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شخص اس کا سگا ماموں نہیں ہے، اسے پھر بھی اپنی ماں کی وجہ سے شخص کو ہمیشہ ماموں ہی کی حیثیت سے سوچا تھا، مگر اب اپنی ماں کی خواہش یاد کرتی وہ یہ فیصلہ کر گئی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں حازم ملک کا رویہ اور اس کی شخصیت دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ اس کا انتخاب اور فیصلہ دونوں ہی غلط تھے۔ اسے حازم ملک بھی بالکل اپنے باپ جیسا لگ رہا تھا، وہ بھی عورت کو اپنے قابو میں رکھنے کا قائل تھا، یہ اس نے اپنے الفاظ اور اعمال سے ظاہر کر دیا تھا۔ حازم ملک آدھی رات کو کمرے میں واپس آیا تو اسے صوفے پر ہی گھٹنوں میں سر دے کر سوتے پایا۔ اس نے افسوس سے سر نفی میں ہلا کر اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور پھر اس پر کمفرٹر ڈال کر وہ بھی دوسری جانب سے آ کر اس کے برابر میں لیٹ گیا تھا۔ اس لڑکی کو اپنے پہلو میں دیکھ کر اس کی جیسے برسوں کی بے سکونی ختم ہو گئی تھی، رگوں پہ میں ایک الگ ہی سکون سرایت کرتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی دیکھے آنکھیں موند گیا تھا۔ اگلے دن مالک حازم صبح سویرے ہی اٹھ کر ایک جلسے کے سلسلے میں شہر چلا گیا تھا۔ جب ہمراہ کی آنکھ کھلی تب تک وہ جا چکا تھا۔ وہ ڈرتی ڈرتی نیچے آئی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ اب یہاں کیسا سلوک ہونے والا تھا، مگر اس کی توقع کے برعکس حازم کی پھپھو اور کزن بہت اچھی تھیں، وہ دونوں ہی بڑی محبت سے اس سے پیش آئی تھیں۔ اتنی عزت و محبت پا کر اسے اب لگ رہا تھا کہ شاید اس کا فیصلہ اتنا بھی غلط نہیں تھا۔ حازم ملک نہ صحیح کم از کم اس کے گھر والے تو اچھے تھے، وہ اسی میں صبر و شکر کے ساتھ خوش رہ لے گی، اسے تو عادت تھی صبر کرنے کی۔ پھر اب جب رب اسے اتنی عزت والی زندگی دے رہا تھا، اپنوں کا پیار دے رہا تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ ناشکری ہو جاتی۔ حازم ملک چند دنوں بعد واپس حویلی لوٹا تھا۔ حویلی کی ملازمہ سے اسے پتہ چلا تھا کہ شاہجہاں بیگم اور دعا ایک تقریب میں شرکت کے لیے گئی ہیں، کل تک آئیں گی، اور ہمراہ جس نے خود ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا اب صبح سے بھوکی پیاسی اپنے کمرے میں بند ہے۔ حازم کے حکم پر ملازمہ اس کے کمرے میں کھانا رکھائی تھی۔ حازم نے اپنے خاص ملازم کو چند ضروری ہدایات دیتا اپنے ضروری کام نپٹا کر کمرے میں آیا تو کھانا ایک طرف ویسے کا ویسا پڑا تھا، جبکہ وہ لڑکی گھٹنوں پر گال ٹکائے گمسم سی بیٹھی تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ حازم نے ماتھے پر بل ڈالتے اسے گھور کر ذرا غصے سے دیکھا تو ہمراہ اس کی غصیلی آواز سن کر خوف سے اچھلی تھی۔ کھا رہی ہوں، ہمراہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تو حازم ملک اچنبے سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اتنا بھی غصے سے نہیں کہا تھا جو وہ ایسے ڈر رہی تھی۔ ہمراہ نے ڈر کے مارے ہڑبڑا کر ٹرے اپنی جانب کھینچی، مگر ہڑبڑاہٹ میں پانی کا گلاس بیڈ پر الٹ گیا۔ ہمراہ کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، یہ غلطی سے ہو گیا ہے۔ وہ مقابل کی مار کے خوف سے جلدی سے ٹرے سائڈ پر رکھتی بیڈ جھاڑنے لگی، جبکہ حازم حیران کنسا اس کی حرکات دیکھتا تیزی سے آگے بڑھ کر اسے دونوں بازو سے تھام گیا تھا۔ ریلیکس یار، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ پانی ہی تو تھا، اس میں پینک ہونے کی کیا بات ہے؟ حازم اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا کر خود اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی کمر سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ مقابل کا نرم انداز ہمراہ پر جیسے سختہ طاری کر گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ کیا کھانا پسند نہیں آیا؟ تو بتاؤ، کچھ اور بنوا لیتا ہوں تمہارے لیے، جلدی سے بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے، اب اس سے اس حویلی میں وہی چیز پکے گی جو تم چاہو گی۔ حازم ملک کی باتوں پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ یہ وہی حازم ملک ہے یا کوئی اور شخص۔ اس سے بھلا کب کسی نے اس کی پسند ناپسند پوچھی تھی؟ وہ شخص کیوں اسے اتنی اہمیت دے رہا تھا؟ کیوں اسے اس قدر معتبر کر رہا تھا؟ وہ تو اس کے نزدیک ایک چال باز لڑکی تھی، پھر وہ اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا؟ اسے سوالیہ نظروں سے خود کو دیکھتا پا کر اس نے سر نفی میں ہلایا۔ اسے تو قید میں بھی جو کھانا ملتا تھا وہ بھی اس کھانے سے بہت بہتر تھا جو کہ وہ اپنے باپ کے گھر کھاتی تھی، اور اب تو شاہجہاں بیگم اس کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے کا شاندار اہتمام خود اپنی نگرانی میں کرواتی تھی۔ حازم نے ایک نظر اسے دیکھ کر گہری سانس لیتے ہوئے اٹھ کر کھانے کی ٹرے پکڑتے اس کے سامنے رکھی اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر نوالا بنا کر اس کے لبوں کے قریب کر گیا۔ ہمراہ ڈبڈبائی نظروں سے مقابل کو دیکھ کر میکان کے انداز میں منہ کھول گئی تھی۔ حازم ملک یوں ہی پرسکون انداز میں اسے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا اور وہ نم آنکھوں سے خاموشی سے کھانا کھاتی گئی تھی۔ چلو اب آرام کرو تم، مجھے کچھ ضروری کام ہے، تھوڑا لیٹ آؤں گا، حازم نے جھک کر نرمی سے کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شادی کو ایک ماہ گزر گیا تھا۔ حازم کا رویہ ہمراہ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس کرواتا تھا کہ اس کی ماں بالکل صحیح کہتی تھی، اس نے بالکل صحیح انتخاب کیا تھا۔ بالآخر حازم کی محبت اور اعتماد پا کر ہمراہ نے اسے اپنی ماں پر خود پر گزری تمام ردات سنا دی تھی، جس پر حازم نے غیظ و غضب سے ملک داؤد اور ان کے خاندان کی تمام زمینیں حذف کرتے اسے اپنے گاؤں سے نکال دیا تھا۔ وہ تو اس شخص کو اور اس کے خاندان کو جان سے مار دینا چاہتا تھا، مگر سکون اسے تبھی ملتا جب وہ انہیں بھی پائی کے لیے تڑپتا ہوا دیکھتا، جیسے اس کی بہن کو تڑپایا تھا۔ اس لیے اس نے ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ آمنہ کی آہو بکا ان کو تباہ کر گئی تھی، ان کا خاندان اب آئے دن فاقے میں رہتا تھا۔ وہ ٹھاٹ باٹ
وہ دولت و شہرت ہر شے خاک ہو گئی تھی۔ ان کی حالت گاؤں کے فقیروں سے بھی بدتر تھی۔ ہمراہ کو اپنے صبر کا پھل حازم ملک کی صورت میں مل گیا تھا۔ وہ شخص جسے اس نے زندگی کا عذاب سمجھا تھا، وہ در حقیقت اس کے لیے انعام نکلا تھا، اور وہ محبتوں کی ترسی ہوئی